لیکن قیامت کے دن باپ جہنم میں جا رہا ہوگا اور بیٹا جنت میں جانے کا فیصلہ، بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور باپ کے جنت میں جانے کا فیصلہ، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ آواز آئے گی، اے دنیا میں بیٹوں کو بچانے والوں، اے دنیا میں اپنے بیٹوں کے لیے سفارشیں کرنے والوں، اے دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بڑی سے بڑی سفارشیں لے کر جانے والوں، مالکم لا تناصرون، آج تمہیں کیا ہو گیا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ایک باپ جنت میں جا رہا ہے اور اس کا بیٹا جہنم میں، لیکن آج باپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آج ایک دوسرے کی سفارشیں اور شفاعت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ منظر ہوگا اس دن کا میرے بھائیوں۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ انصاف ہوگا وہاں پر، سب کے ساتھ انصاف۔ دنیا میں اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا اور 1000 مقدمہ لڑنے کے باوجود بھی اس کو انصاف نہیں ملا، وہ 70 زمینوں کا طوق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ اس کو دیکھ کر ہی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دنیا میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا ان نیک لوگوں کو اور ان کی اوپر ظلم و زیادتی کے کیس ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا بدلہ دو، وہاں بدلہ نہیں دے پائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا پھر تم اپنی نیکیاں دو، یہ نیکیاں دیں گے، لو 10 نیکی تم لے جاؤ۔ دوسرا آئے گا میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، 5 نیکی تم لے جاؤ۔ دیتے 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 نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی، لیکن مقدمہ لے کر لوگ آ رہے ہوں گے، اللہ بھی میرا بھی حق ہے اس کی اوپر۔ اللہ کہے گا نیکیاں دو، وہ کہے گا نیکیاں تو میری ختم ہو گئی، اب کیا دوں؟ اب اللہ کہے گا اس آدمی سے جس کا حق مارا تھا، اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے اب نیکیاں نہیں ہیں، ایسا کرو کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر لا دو۔ کتنا غریب انسان ہوگا وہ اس دن جو نمازیں لے کر گیا، روزے لے کر گیا، حج لے کر گیا، زکاتیں لے کر گیا، بہت بڑے بڑے نیک کام اس نے دنیا میں کیے، لیکن لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں پر زیادتی کی، لوگوں کے اوپر پریشان کیا اس نے۔ اور قیامت کے دن یہ پریشان کرنے والوں کو جب اللہ انصاف، پریشان ہونے والوں کو جب انصاف دلائے گا تو نیک لوگوں کی نیکیاں ختم ہوں گی، اور پریشان جن کو کیا ان کے مقدمے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالو۔ غور کرو، مولانا جرجیز نے کسی کی زمین دابی، مولانا جرجیز نے کسی کو تھپڑ مارا، مولانا جرجیز صاحب نے کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، لیکن نمازیں 5 وقت کی پڑھی، روزے پورے مہینے کے رکھے، حج بھی کیا، زکات بھی دیتے رہے، خوش تھے کہ قیامت کے دن ہم تو جنت میں جائیں گے، لیکن جن کو پریشان کیا وہ اپنا مقدمہ لے کر آئیں گے۔ جرجیز صاحب ایسا ہے، ہاں ہے، چلو نیک بدلہ دو۔ جرجیز صاحب کے پاس اب زمین نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیں، اللہ کہے گا اپنی 10 نیکیاں دو۔ دوسرا آئے گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، جرجیز صاحب 10 نیکی اس کو دو، دے دی گئی۔ تیسرا آئے گا اس کو دو، چوتھا آئے گا اس کو دو، 10 15 20 آدمیوں نے پیش کیا مقدمہ، نیکی دیتے دیتے ختم۔ 21واں آدمی آیا، میرا بھی حق ہے آپ کے اوپر، نیکیاں دو۔ اللہ کہے گا جرجیز نیکی دو، جرجیز کہے گا اللہ نیکیاں ختم۔ اللہ اس آدمی سے کہے گا کہ اپنا گناہ جرجیز کے اوپر لا دو۔ جرجیز اس وقت کتنا بدقسمت ہوگا، نیکیاں تو بہت لے کر گیا لیکن سب لٹا دی، دوسروں کو دے دی، اب دوسروں کی گناہ اس کے اوپر لا دے جا رہے ہیں۔ پوچھا من المفلس، تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و دولت و درہم و دینار نہ ہو،
ملا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، جس کے پاس نہ سونا نہ چاندی ہو، وہ غریب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں نہیں، میری امت کا غریب انسان یہ نہیں ہے، میری امت کا غریب انسان تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر جائے گا، نماز اور روزے کی نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن حق مارا ہوگا اور ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ان کو دے دے گا جن کا حق مارا ہے، پھر بھی حق والوں کا حق باقی رہے گا، پھر ان کے گناہ اس آدمی پر لادے جائیں گے۔ یہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہے۔